अगर कोई फ़र्द विटामिन डी की कमी का शिकार है तो इसकी अलामात क्या क्या हैं और इसकी निशानियां क्या क्या हैं? अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सबसे कॉमन है कि हर टाइम आपको थकावट रहती है, सुस्ती रहती है। जोड़ों में जो दर्द है एक दूसरी बड़ी वजह है, स्पेशली फीमेल जो 50 प्लस हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी कमी है तो डायबिटीज़ कंट्रोल जो है वो भी पुअर हो जाएगा। वो भी आप क्या विटामिन डी की कमी को खुराक के ज़रिए पूरा किया जा सकता है या इसके लिए सप्लीमेंट्स जो हैं या मेडिसिन जो हैं वो लाजमी लेनी? अगर इनसफिशेंट लेवल है तो बिल्कुल उसको खुराक से जो है वो कवर किया जा सकता है। अंडा है उसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। इसके साथ फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी जो है वो कितनी आम है और अगर कोई भी फ़र्द विटामिन डी की कमी का शिकार हो तो उसकी अलामात क्या हैं। अगर किसी फ़र्द में विटामिन डी की कमी हो गई है तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या खुराक के ज़रिए इस कमी को पूरा किया जा सकता है या उसके लिए सप्लीमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमडी एंड फाउंडर मेडिको रूट्स हॉस्पिटल डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद साहब। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की जो कमी है ये कितनी आम है और अगर कोई फ़र्द विटामिन डी की कमी का शिकार है तो इसकी अलामात क्या क्या हैं और इसकी निशानियां क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। ओनली 15% जो बंदे हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचे हुए हैं। हमारा जो भी लेटेस्ट डाटा है, जो भी लेटेस्ट स्टडी एक अवेलेबल है उसके मुताबिक 53% डेफिशिएंट हैं। 53% में कमी है विटामिन डी की। 31% ऐसे बंदे हैं जिनमें इनसफिशेंट है। इसकी इस तरह से कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं कि कमी है लेकिन इतनी नहीं कि आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और फिर 15% ऐसे हैं जिनमें जो है विटामिन डी की कमी नहीं है, जो कि हेल्दी हैं विटामिन डी की कमी के लिहाज से। यानी आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं? ऐसे ही है। 85% जो है विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सबसे कॉमन है कि हर टाइम आपको थकावट रहती है, सुस्ती रहती है। पर्सन जो है वो थका रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, हर टाइम मूड ख़राब रहेगा, उदासी छाई रहेगी। ये एक कॉमन सिम्टम है। उसके साथ पेशेंट आता है और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खा रहा था, उसके साथ डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खा रहा होता है लेकिन उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा जोड़ों में जो दर्द है एक दूसरी बड़ी वजह है, स्पेशली फीमेल जो 50 प्लस हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। विटामिन डी ना इस्तेमाल करने की वजह से वो घर में होम मेडिकेशंस, पेन किलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर पाकिस्तान में इसका भी डाटा चेक करें तो आलमोस्ट जो है वो 50 to 70% जो है फीमेल्स विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों के मसाइल के शिकार हैं। इसके अलावा जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं, आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम लगता है, वो भी एक विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। इसके साथ पट्ठों के जो खिंचाव हैं, पट्ठों के मसाइल हैं, वो डायबिटीज़ और विटामिन डी दोनों की वजह से हो सकता है। और विटामिन डी इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है क्योंकि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल जो है वो भी विटामिन डी के साथ लिंक होता है। अगर विटामिन डी कमी है तो डायबिटीज़ कंट्रोल जो है वो भी पुअर हो जाएगा। वो भी आपकी दवाइयाँ जो है या आपकी इंसुलिन जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है उसके साथ। इसी तरह बालों का गिरना, ज़ख्म जो है उनका ना भरना, डायबिटीज़ के पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो, ज़ख्म अगर नहीं भर रहा तो उसकी एक वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है। इसी तरह अगर बच्चों में बात करें तो रिकेट्स का जो मसला है एक बीमारी होती है हड्डियों की, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। इसके अलावा जो सांस फूलना या हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाना यंग पॉपुलेशन में, यंग लड़कियों में, वो भी एक विटामिन डी की कमी की वजह से। अभी आज हम लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर का डाटा मैंने चेक किया थोड़ी देर पहले, तो उसमें 85% जो है फीमेल्स हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं। तो ये इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस है और इसकी ये सारी अलामात जो है उनके लिए आप मैग्नीशियम खा रहे हैं, आप जो है मुख्तलिफ मेडिकेशंस ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, लेकिन असल में जो काज है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर किसी भी फ़र्द में विटामिन डी की कमी हो
تو کیا وہ خود اس کی تشخیص کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ہے؟ اس کے لیے سب سے آئیڈیل یہی ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں. آپ کا جو ٹیسٹ ہے ہر لیبارٹری سے ہو جاتا ہے, زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ انسفیشینٹ لیول پہ آ رہے ہیں تو آپ کو خوراک بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ڈیفیشینٹ لیول پہ آ رہے ہیں تو آپ کو سپلیمنٹیشن لینے کی ضرورت ہے. اچھا سر, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ مہنگا ٹیسٹ ہے, وہ افورڈیبل نہیں ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو, تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں. ایک میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کے سائن اینڈ سمٹمس دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, آپ سپلیمنٹیشن لیں. اور اسپیشلی فیمیلز جو ہیں وہ کیونکہ 85% تک پریولنس ہے, تو اس میں ہمیں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں ویسے ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو سپلیمنٹیشن ان کو دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی دیکھیں کہ سپلیمنٹیشن لینے سے سائیڈ افیکٹ اوور ڈوزیج, تو اس کی جو اوور ڈوزیج ہے وہ بہت لیٹ آتی ہے. ہو سکتی ہے, پاسبل ہے, لیکن یہ کہ بہت لیٹ آتی ہے. اس کے جو نارمل لیول ہیں وہ 30 ہوتے ہیں, لیکن 100 ابو جائے تو پھر اوور ڈوزیج ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا خطرہ نہیں ہوتا. بغیر ٹیسٹ کروائے بھی ہم اس کی جو سپلیمنٹیشن ہے وہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں کلینیکل ڈائگنوسس موجود ہو تو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب وہ لوگ جو وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں, یہ تشخیص ہو چکی ہے, تو کیا وائٹامن ڈی کی کمی کو خوراک کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے سپلیمنٹس جو ہیں یا میڈیسن جو ہیں وہ لازمی لینی پڑتی ہیں؟ اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہو گئی نارمل لیول, اس کے بعد آتے ہیں انسفیشینٹ لیول. اگر انسفیشینٹ لیول ہیں تو بالکل اس کو خوراک سے جو ہے وہ کور کیا جا سکتا ہے, اپنا لائف سٹائل چینج کر کے کیا جا سکتا ہے. اس میں ہمیں روزانہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹ جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے, اور دھوپ وہ جب سورج نکل رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ سب سے زیادہ افیکٹو ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو خوراک جس میں وائٹامن ڈی جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے, اس میں سب سے موسٹ پرومیننٹ ہے جو انڈا ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. اس کے ساتھ فش کا استعمال بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس کے بعد جو آپ کی چیز اور بٹر ہے, جو دودھ کی بنی ہوئی اشیاء ہیں جیسے ملک بھی, یہ بڑی پرومیننٹ ہے. ان میں وائٹامن ڈی جو ہے وہ رچ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلز جو ہیں اس میں وائٹامن ڈی کی کافی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے. اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں اور دھوپ جو ہے وہ لیں تو آپ کی انسفیشینٹ لیول جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈیفیشنسی کا شکار ہے تو اس کے لیے اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, اور سپلیمنٹیشن جو ہے پراپر لینی چاہیے. اس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر کے مشورے سے لیں, اور 2 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ڈیفیشنسی پوری ہو سکتی ہے. آپ کے یہ سارے مسائل جو ہم نے ڈسکس کیے یہ ختم ہو سکتے ہیں, اور 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ضرور کروا کے اس کو دیکھیں کہ لیول پورے ہوئے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ وائٹامن ڈی کی کمی کو خوراک کے ذریعے جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے, جس میں آپ نے انڈے بتائے, آپ نے فش بتائی, اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بتائیں, تو کیا اگر کوئی شخص جو ہے وہ وائٹامن ڈی جو ہے کہ اس کی کمی نہ ہو, وائٹامن ڈی جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی اس میں موجود ہو, تو اس کے لیے کیا وہ صرف اگر انڈا کھائے, صرف انڈا کھانے سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی, یا جو باقی جتنی بھی خوراکیں آپ نے بتائی ہیں جس سے وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے, وہ ساری خوراکیں کھانی پڑتی ہیں؟ نہیں, اس میں وائٹامن ڈی جو ہے وہ سب میں ہی موجود ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ سب میں کوئی ڈفرینٹ فارم موجود ہوتی ہے. سب کھائیں تو پورا ہوگا جتنا آپ کی باڈی کو چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایک خوراک بھی اتنی کھا لی جس میں وائٹامن ڈی کے لیول آپ کے جسم میں پورے ہو گئے تو پورا ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انڈا کھاتا ہے تو انڈا جو ہے وہ اس سے وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے یا برقرار رہ سکتی ہے. تو اب جو انڈا ہے وہ دن میں کتنے انڈے کھانے چاہیے, یہ کیا اس کا ہفتہ استعمال کرنا چاہیے, اس کا مہینہ استعمال کرنا چاہیے, اور اس کو کیا بوائل کرنا چاہیے یا آملیٹ بنانا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بیسکلی جو آپ خوراک لے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کمی کو پورا کرنا ہے, تو آپ کو آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ ساری خوراک جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی استعمال کریں, کیونکہ کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. انڈا جو ہے وہ دن میں 1 سے 2 جو ہے آپ استعمال کریں. اگر آپ کوئی مسل بلڈنگ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لیے ہیلدی ہے. اس سے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ دے گا. ایسے ہی باقی بھی چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال ہوں تو اس سے ہی بچا جا سکتا ہے, آپ ان کے سائیڈ افیکٹ سے بھی اور ڈیفیشنسی جو ہے وہ اس سے بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ جو ڈاکٹر صاحب وائٹامن ڈی جو ہے کیا اس کی کمی بچوں میں بھی ہو سکتی ہے,
اور اگر بچوں میں اس کی کمی ہو تو اس کے بچوں کو کیا خطرات یا بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ اس کی بچوں میں کمی جو ہے وہ کافی کامن ہے، اور اس میں ریکٹس جو بیماری ہے وہ بہت کامن ہے، اکثر بچوں کو لگتی ہے، جس سے جو ان کی بونز ہیں وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بونز جو ہیں ان میں فریکچر جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں۔ تو یہ وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن سے ہی ان کو بھی ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پراپر طریقے سے اس کو ڈائگنوز کیا جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ سمپل ایک سپلیمنٹیشن سے پورا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جو چھوٹے بچے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ ایک محدود وہ کچھ لیکوڈ فارم میں خوراک لیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں یا کچھ دلیا وغیرہ یا کچھ ایسی نرم غذا کھاتے ہیں، تو اب بچوں میں وائٹامن ڈی کی کمی کا کیا صرف ایک ہی سورس ہے کہ آپ سپلیمنٹ یا میڈیسن یوز کریں؟ ڈیفینیٹلی خوراک بھی ان کو استعمال کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کمی ہوتی ہے دودھ پینے والے بچوں میں نہیں ہوتی، اس کی لیٹر سٹیج میں ہوتی ہے، یعنی جو چلڈرن ہیں ان میں ہوتی ہے، انفینٹس میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو۔ اور جب وہ اتنے ہوتے ہیں تو ان کو دودھ کے اندر جو ہے وہ اس کا وائٹامن ڈی کا انجیکشنز آتے ہیں، وہ آپ دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں، اس سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، گجرات میں آپ کا میڈیکو روٹس کے نام سے ہاسپٹل ہے، تو وہاں جو پیشنٹس آپ کے پاس وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں، ان کو کیا مشورے دیتے ہیں اور ان کی شکایات کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کو سائن اینڈ سمٹمز بتائے ہیں، اسپیشلی میں اگر ڈائبٹیز اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ دیکھوں تو مسل پین جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ ایک وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بونی پینز جو ہیں، یعنی کہ ہڈیوں میں درد جو ہے وہ لگاتار رہتا ہے، کنسنٹریشن جو ہے وہ ان کی خراب ہوتی ہے، سستی کا شکار ہوتے ہیں، سم ٹائم شکایت ہوتی ہے کہ برین فوگی ہے، یعنی کسی چیز پہ جو ہے وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ساری شکایات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اسپیشلی ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں، تو ان کی سپلیمنٹیشن سے ایک تو ان کی ڈائبٹیز کنٹرول میں ہیلپ ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حافظ ارسلان احمد صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے اس کی تشخیص کیسے کریں اور وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے اس کو پورا کیسے کیا جائے، میں امید کرتا ہوں یہ پروگرام ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔